مولا علی کے دور میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. اس زمانے میں ایک فرقہ کھڑا ہوا جو کہ تھا خارجی فرقہ. اس فرقے نے مولا علی شیر خدا پر معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. اب بتائیے اس شخصیت پر کہ جس کے علم کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک فرمائے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جس کا دیدار کرنا، جن کی زیارت کرنا عبادت، ان بدبختوں نے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا. یہ کیوں لگایا؟ یہ تھی آدھی جہالت، اور وہ ایک آیت کو بیس بنا کر انہوں نے پوری یہ عمارت کھڑی کی، گمراہی کی. اور آج کے دور میں بھی یہ لعنت ہو گئی ہے کہ جناب آدھے جاہل بہت گھوم رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ادھورا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ہاں تو آج کیا ہوا ہے کہ جناب ایک آیت دو آیتیں پڑھ لی، ایک دو حدیثیں پڑھ لی، اور اسی کے تحت جناب سارا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا. یاد رکھیے قرآن پورا پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ شریعت کا حکم کیا ہے. چند لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کچھ آیتیں پڑھ کر جناب کہتے دیکھو یہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے. بات میں سمجھاتا ہوں، پہلے یہ واقعہ سنو. اب کیا ہوا کہ مولا علی شیر خدا پر معاذ اللہ کفر کا جب فتویٰ لگایا گیا، اور انہوں نے وجہ کیا بیان کی کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مولا علی کے درمیان کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہوا. تو مولا علی شیر خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کو درمیان میں ڈالتے ہیں کہ ثالثی کا کردار ادا کرے اور معاملے کو سارٹ آؤٹ کرا دے تاکہ لڑائی نہ ہو. اب جب مولا علی نے یہ فیصلہ کیا تو ماشاءاللہ سلو بھی ہو گئی، جنگ بھی ختم ہو گئی. تو خارجی فرقے نے کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے. یہ مولا علی نے کسی بندے کو کیسے اختیار دیا کہ وہ ثالثی کرا دے؟ تو یہ تو کفر ہو گیا. اب یہ وہی جہالت ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ لوگ پھیلاتے ہیں. دیکھو قرآن میں یہ ہے، حدیث نمبر یہ ہے، آیت نمبر یہ ہے. اور اللہ کے بندو پورا قرآن تو پڑھو نا. اب جب مولا علی تک یہ بات پہنچی تو شیر خدا خود بہت بڑے فہم القرآن والے، آپ کا علم قرآن کے بارے میں اتنا تھا، آپ فرماتے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ جو ہے وہ اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ اس کو اٹھانے والے بن جائیں. تو پورے قرآن کا علم کیسا ہوگا؟ مگر مولا علی شیر خدا نے حضرت عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہیں ان کو آپ نے فرمایا کہ آپ جائیے اور جا کر ان سے بات کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں، پوچھتے معاملہ کیا ہے؟ کہتے یہ معاملہ ہے مولا علی نے کیسے کسی کو ثالثی بنا لیا. قرآن کہتا ہے حکم تو صرف حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، حکم کوئی اور نہیں بن سکتا، فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کو نہیں پڑھا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی احرام میں کسی جانور کو مار دے، قتل کر دے، اب اس کو اتنی ہی رقم صدقہ دینی پڑ جائے گی. اور اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں خرگوش کی یا جانور جس کو مارا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ دو بندے مل کر فیصلہ کر لیں، اس کا جناب حکم بیان کر دیں. سبحان اللہ. یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو معتبر آدمی فیصلہ کریں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم دو بندے مل کر خرگوش کی قیمت طے کریں. قرآن یہ کہتا ہے تو جانور کی قیمت زیادہ ہے، ویلیو زیادہ ہے، یا انسانوں کی ویلیو زیادہ ہے؟ وہاں صحابہ کرام میں جنگ ہونے کا خطرہ تھا. مولا علی نے فرمایا ثالثی کر کے جنگ ختم کی جائے. اللہ اکبر. تو بتاؤ پھر دونوں میں سے کیا زیادہ اہم تھا؟ جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے دو بندے مل کر فیصلہ کر سکتے ہیں تو صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اگر کسی کو بیچ میں ثالثی بنا لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ مگر کہتے ہیں نا دلیل بھی دے دو تو کچھ لوگوں کی عقل پر پردے پڑے ہوتے ہیں. ان خارجیوں نے پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. پھر مولا علی کا جو انداز ہے، پھر آپ کی ذوالفقار جب باہر آتی ہے تو پھر ان کے سر بھی قلم ہوئے اور وہ واصل جہنم بھی ہوئے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے سے جو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ علم دین اگر سیکھنا ہے، علم کی بات جاننی ہے تو ہمیں ان سے جاننی ہے جن کی نظر میں پورا قرآن ہے، شریعت کے سارے احکام ہیں، تاکہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے علم دین بتائیں. آج پرابلم یہ ہے کہ جناب جس کی چاہے اس کی باتیں سن کر ہمارے اپنے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. کہتے وہ بھی تو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ بھی تو حدیث نمبر بتا رہا ہے، ارے جناب پھر اس کے بعد تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایسا کرنا حرام ہو گیا. اللہ اکبر. ایک تو ہم نے خود علم دین سیکھا نہیں اور علماء کے ساتھ بھی مربوط نہ رہے تو ایسے لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے اور ہمیں علم دین اگر سیکھنا ہے تو ہمیں اللہ والوں سے، نیک علماء سے، عاشقان رسول علماء سے سننا ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی پاک واپس تشریف لا رہے ہیں حج کے بعد. اب پیارے آقا بڑے افسردہ ہیں اور آنسو آنکھوں سے آنے لگے. بی بی عائشہ فرماتی نبی پاک آنسو بہا رہے تھے، ان کو دیکھ کر میں بھی رونے لگی. اب معاملہ یہ ہوا کہ پیارے آقا اپنی والدہ کی قبر پر گئے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ دیر بعد آئے تو مسکرانے لگے. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں حضور آپ کچھ دیر پہلے آنسو بہا رہے تھے، اب مسکرا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری امی جان کو زندہ کر دے. اللہ نے زندہ فرمایا، میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پھر قبر میں جا کر آرام کرنے لگی. اللہ اکبر. اپنی امت میں نبی پاک نے انہیں داخل فرمایا. اب جناب سوشل میڈیا پہ ایک بندہ آ کر کہتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ جناب جس کا انتقال ہو گیا جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. اور یہی بات میں آج آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. قرآن کی کون سی آیت پیش کرتے ہیں؟ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں. تو اللہ اکبر. کہتے دنیا سے کوئی چلا گیا تو وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اب ایک آیت پیش کرے تو ہم بھی کہیں ہاں بھائی جو مر گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا. لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے تو سورہ بقرہ کو پڑھیں. سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا نا. یہ گائے کا واقعہ ہے اور قرآن خود کہتا ہے کہ گائے کا مخصوص گوشت جو ہے اس مر جانے والے پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا. ارے مرنے والے کے زندہ ہونے کا واقعہ تو قرآن سورہ بقرہ میں بیان کر رہا ہے. اب آئیے اسی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ موجود ہے کہ جہاں 70,000 لوگ اللہ کا عذاب آیا اور مر گئے. حضرت حزقیل نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں میری قوم کو زندہ فرما دے. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں کیا بیان ہوا؟ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ فرما دیا. اب ذرا ایمان کی حالت میں عشق رسول کے ساتھ جواب دیجئے گا. حضرت حزقیل دعا کریں تو 70,000 مردے زندہ ہو جائیں اور حضرت حزقیل کے آقا جناب رسول اللہ دعا کریں تو بی بی آمنہ کیوں نہ قبر سے باہر آ جائے. تو بات یہ میں قرآن کا جواب قرآن سے ہی دے رہا ہوں، مگر پرابلم یہ ہے ادھوری بات بتاتے ہیں، آدھی آیت بتاتے ہیں، ایک حدیث بتا کر یہ نہیں بتاتے کہ اس کا پس منظر کیا تھا. ارے جو بتوں کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں اولیاء کرام کے بارے میں بیان کر کے کنفیوز کرتے ہیں. تو خدا کے واسطے جو لوگ مولا علی پر فتویٰ لگا سکتے ہیں ایسے لوگ آج بھی موجود ہوتے ہیں جو کنفیوز کرتے ہیں امت کو. تو پورا قرآن پڑھیں، پوری حدیثیں پڑھیں. خود نہیں پڑھ سکتے تو عاشقان رسول علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان سے علم دین سیکھیں تو انشاءاللہ کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوگی. میں ایک دو باتیں بتا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایک اور جگہ بھی کورنگی میں بیان میں جانا ہے، ورنہ اس موضوع پر تو بہت ساری آیتیں ہیں. اب جناب بات یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ایسی بھی کنفیوژن پھیلانے والے پھیلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام تو ہمارے جیسے ہیں. دیکھو قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم. ترجمہ کیا ہے؟ تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اب کہے دیکھو قرآن کہتا ہے، نبی پاک خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. ارے ایک آیت پڑھی آگے کچھ نہ پڑھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی پاک یقیناً بشر ہیں مگر وہ ہمارے جیسے بشر نہیں بلکہ وہ اللہ پاک کا نور ہیں. اللہ اکبر. بشری لباس میں رب نے انہیں عام لوگوں ہمارے پاس بھیجا ہے مگر شان یہ ہے میرے آقا کی. کہتے ہو آقا ہمارے جیسے، رسول پاک ہمارے جیسے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا تو وہ ہیں زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ فرمائیں تو چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیتے ہیں. ہم سے تو وقت نہیں رکتا. مولا علی نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور عصر کی نماز چلی گئی ہے. آقا ہاتھ اٹھائیں تو سورج کو واپس پلٹا دیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. تو ایسی شان والے آقا ہیں. بات یہ ہے کہ ایک آیت بتا کر جناب کہتے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں، لیکن اگر پورا قرآن پڑھیں تو سمجھ آئے گا کہ نبی پاک کی شان تو کیسے قرآن میں بیان ہوئی ہے.